أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ارے شرم کرو تم لوگ، وائرس کا نام لے کر تبلیغی جماعت کو، مسلمانوں کو، اسلام کو بڑا بدنام کیا گیا۔ جو ٹی وی پر بیٹھ کر کورونا جہاد تبلیغی جماعت بول رہے تھے، ان کے ہی دفتر میں 60 لوگوں کو کووڈ ہو گیا۔ یہ کس نے لے کر آیا ان کو؟ کیسے آ گیا آپ کے پاس کووڈ وائرس؟ میرے بولنے سے آیا کیا؟ ارے دماغ استعمال کرو، تم انسان ہو تو تم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی باتیں کر رہے تھے، آج وہی بیماری تمہارے دفتر میں آ گئی، اور بجائے تم اپنے امپلائیز کو ان کو سیفٹی فراہم کرتے، تم نے دھمکی دی ان کو۔ ٹی وی چینل کا دفتر اتر پردیش میں آتا، اور یوگی سرکار نے قانون بنا دیا کہ اگر کوئی ڈیلیبریٹلی وائرس کو پھیلائے گا تو نان اویلیبل سیکشن ہے۔ اس طرح تبلیغیوں پر جھوٹے کیسز بک کیے گئے تھے، آپ پر کیس بک ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نور نظر ہے، بادشاہ کے نور نظر ہے۔ وہ تو دنیا کو بتا رہے تھے کہ پکوڑا تل کر نوکری دے دو۔ ارے شرم کرو تم لوگ، 56 انچ کا سینہ کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، میں ٹالریٹ نہیں کروں گا۔ چائنا کیا نہیں کر رہا ہے لداخ میں؟ کیا لداخ کارگل بننے جا رہا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں وزیر اعظم سے، بتائیے وزیر اعظم، یہ دیش جاننا چاہتا ہے کیا ہو رہا ہے سکم میں، کیوں چین اتنے ٹرانسلیشنز کر رہا ہے۔ یہ ٹی وی چینل جو 6 بجے 8 بجے 9 بجے جو بیٹھ کر اپنے بادشاہ کی چمچا گیری کرتے ہیں، ان کی تعریف خوشامد کرتے ہیں، تلبے چاٹتے ہیں، اور جب چین کی بات آتی تو یہ تمام بی جے پی RSS کے لوگ خاموش ہو جاتے۔ کہاں گئی تمہاری ملک سے محبت؟ کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ سانپ سونگ گیا کیا تم لوگوں کو؟ وائرس کا نام لے کر تبلیغی جماعت کو، مسلمانوں کو، اسلام کو بڑا بدنام کیا گیا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک ہندی ٹی وی چینل کے ان کے ایڈیٹر ہیں جو بیٹھ کر لینڈ جہاد، کرونا جہاد، آپ نے بڑی بڑی بکواس کی ہے۔ آپ کے آفس میں ہمارے ایڈیٹر صاحب، آپ نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ میرے دفتر میں کسی کو بخار آیا تو فکر کی بات نہیں ہے، آ کر کام کرو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بخار کھانسی ہے تو کل سے آ کے کام کرنا، نہیں تو پھر کام نہیں کرنا۔ اب وہ مہاشے جو ٹی وی پر بیٹھ کر کورونا جہاد تبلیغی جماعت بول رہے تھے، کیا ہوا؟ ان کے ہی دفتر میں قریب 60 لوگوں کو، بلکہ آیا ایک میں 60، ایک میں 28 ان کے امپلائیز کو کووڈ ہو گیا۔ یہ کس نے لے کر آیا ان کو؟ کیسے آ گیا آپ کے پاس کووڈ وائرس؟ میرے بولنے سے آیا کیا؟ ارے دماغ استعمال کرو، تم انسان ہو تو تم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی باتیں کر رہے تھے، آج وہی بیماری تمہارے دفتر میں آ گئی، اور بجائے تم اپنے امپلائیز کو ان کو سیفٹی فراہم کرتے، تم نے دھمکی دی ان کو، پوروں کو آ گیا۔ اور پھر جہاں پر یہ ٹی وی چینل کا دفتر اتر پردیش میں آتا، اور یوگی سرکار نے قانون بنا دیا کہ اگر کوئی ڈیلیبریٹلی وائرس کو پھیلائے گا تو نان اویلیبل سیکشن ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح تبلیغیوں پر جھوٹے کیسز بک کیے گئے تھے، آپ پر کیس بک ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نور نظر ہے، بادشاہ کے نور نظر ہے۔ وہ تو دنیا کو بتا رہے تھے کہ پکوڑا تل کر نوکری دے دو۔ ارے اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وائرس کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف انڈیا، کیا ہو رہا ہے لداخ میں؟ وزیر اعظم 56 انچ کا سینہ کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، میں ٹالریٹ نہیں کروں گا۔ چائنا کیا نہیں کر رہا ہے لداخ میں؟ کیا لداخ کارگل بننے جا رہا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں وزیر اعظم سے، وزیر اعظم آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے لداخ میں؟ کتنی زمین پر، میرا سوال وزیر اعظم سے ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا سے ہے، کہ لداخ میں چین کی آرمی نے کتنی زمین پر ہمارا قبضہ کیا ہے ابھی تک؟ آپ بتائیے ہم کو، دیش جاننا چاہتا ہے، ملک جاننا چاہتا ہے۔ اور پھر جو گالوان ریور ہے اس میں کتنی پنگانسو ہے، وہاں پر چین کی آرمی نے کتنی زمین پر قبضہ کر لیا؟ بتائیے۔
بتائیے وزیر اعظم، یہ دیش جاننا چاہتا ہے کیا ہو رہا ہے سکم میں، کیوں چین اتنے ٹرانسلیشنز کر رہا ہے، کیوں چین لداخ میں گھس کر بیٹھ رہا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ ٹی وی چینل جو 6 بجے 8 بجے 9 بجے جو بیٹھ کر اپنے بادشاہ کی چمچا گیری کرتے ہیں، ان کی تعریف خوشامد کرتے ہیں، تلوے چاٹتے ہیں، ارے کبھی تم نے ایک پروگرام کیا کہ چین کیا کر رہا ہے؟ چین کیا کر رہا ہے؟ لداخ میں گھس رہا ہے۔ میرا سوال ہے، بتائیے آپ، ایلس ویلز جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسسٹنٹ سیکرٹری، اس نے کہہ دیا کہ ہاں چین اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اور یہ بات کیا سچ نہیں ہے وزیر اعظم کہ اس سال 2020 میں چین 4 مہینے میں 170 لائن آف ایل اے سی پر ٹرانزلیشن چین طرف سے ہوئی ہیں، اور اس میں سے 130 لداخ میں ہوئی، 130 لداخ میں ہوئی، 130 لداخ میں ہوئی ہے۔ اسی 4 مہینے 2019 میں صرف 110 ہوئے تھے۔ بتائیے وزیر اعظم، یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور جب چین کی بات آتی تو یہ تمام بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ خاموش ہو جاتے۔ کہاں گئی تمہاری ملک سے محبت؟ کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ سام سون گیا کیا تم لوگوں کو؟ چین ہو، پاکستان ہو، کوئی ہو جو بھارت کی زمین پر ایک چیز بھی لینے کی کوشش کرتا ہوں تو خاموش نہیں بیٹھنی چاہیے۔ مگر آپ چین کی بات آئی، یہ سلیکٹیو ایمنیزیا کیوں ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو چین کی جب بات آتی ہے؟ رولنگ پارٹی، میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، چین کتنی زمین پر لداخ میں اب تک قبضہ کیا ہے؟ یہ بتانا چاہیے، دیش جاننا چاہتا ہے۔ نیپال سے چھوٹا ملک ہے، پرائم منسٹر، نیپال کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں جو کووڈ ہوا ہے، جو وائرس ہوا ہے، وہ اٹلی اور چین سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نیپال جو ہمارا دوست، برسوں کا دوست، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا میپ جاری کر دیا جس میں ہمارے ملک کے حصوں کو دکھا رہا ہے۔ کون سی فورن پالیسی ہے وزیر اعظم آپ کی؟ کیا پالیسی ہے آپ کی کہ چین، نیپال اسی طرح کی حرکت کر رہا ہے؟ کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ کیا کر رہی حکومت کسی کو نہیں معلوم۔ مگر ہاں ایک بات ہے کہ کل بولیں گے کہ دیا جلاؤ، لائٹ بند کر دو، تھالی بجاؤ۔ ارے حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، غریبوں کی اس تکلیف کو ہی سمجھو۔ مائیگرنٹ لیبرز بھوک کے مارے ہزار کلومیٹر، ایک شخص بمبئی سے تلنگانہ کو آیا اور آ کر اس کو کووڈ ہو گیا۔ بمبئی سے پیدل آیا، ممبئی سے پیدل آیا تلنگانہ کو، 550-600 کلومیٹر کا سفر پیدل آیا۔ وزیر اعظم، کیا فائدہ آپ کے پی ایم کیئرز کا؟ کس لیے اٹھا کے رکھ رہے ہیں آپ؟ لیبرز چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، پیر میں چھالے پڑ رہے ہیں، اور آپ کیا کبھی ہم بھول سکتے ہیں اس شخص کو ہم بھول سکتے جو فون کر رہا تھا، جو بہار کا تھا، جس کا بیٹا مر گیا تھا، چیخے مار کر تکلیف، اس کی تکلیف، جو فوٹو اگر کسی انسان کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو دیکھ یاد رکھے گا۔ کل جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے سوچو آپ یہ، ہاں میری نفرت پر آپ کو ووٹ مانگا جائے گا، یقیناً مجھے نشان ملامت بنایا جاتا، مجھے اس کی فکر نہیں، مجھے جینے کا سلیقہ آ چکا ہے، میں نے طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ لیا ہے ہم نے۔ مگر آپ سوچو، دیش کی جنتا کو سوچنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخر میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ میرا 20 لاکھ کروڑ کا پیکج ہے، وہ جی ڈی پی کا 10% ہے۔ نہیں، وہ 10% نہیں ہے پرائم منسٹر، وہ 0.75% ہے۔ اور کتنا ہے؟ 1.5 لاکھ کروڑ بھی نہیں ہے۔ یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے، اور بولے جا رہے 20 لاکھ کروڑ۔ ارے 20 لاکھ کہاں دیے بھائی؟ آپ بولے جا کے قرضے لو۔ ٹھیلا بنڈی کا کاروبار کرنے والا، آٹو پہ ٹیکسی چلانے والا، سیلف امپلائمنٹ ایم ایس ایم ای بولے جا کے لو۔ آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ دونوں اکاؤنٹ میں ڈالو پیسے آپ۔ مگر نہیں، بڑا اس کا ذکر ہوا، ایسا کی ایسا کی۔ ہم وزیر اعظم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے چنے دیے، چنوں کی فوٹو آئی، جو چنے دیے گئے اتر پردیش میں اتارا ایک جگہ ہے، ان چنوں میں فنگس ہے، گندے چنے ہیں۔ وزیر اعظم، کیا یہ چنا آپ کھا سکتے؟ کیا آپ کے منسٹرز کھا سکتے تھے چنا جو اتر پردیش میں دیا گیا؟ اور 20 لاکھ کروڑ، 20 لاکھ، ارے کہاں کے 20 لاکھ کروڑ؟ سب عوام کو پھر سے آپ
उनको एक बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये 20 लाख करोड़ नहीं है, 110% ऑफ जीडीपी नहीं है, ये 0.7% है, और सिर्फ 1.5 लाख करोड़ भी नहीं है ये। अब आप दूसरा देखिए कि ये लॉकडाउन की वजह से आज मैं एक विजुअल देखा हूं, उस विजुअल में यह कहा गया कि दिल्ली और जयपुर के रोड के ऊपर एक शख्स रोड पर बैठकर एक मरे हुए कुत्ते को खा रहा है। वजीर आजम, वो वीडियो देखिए, आपको जज्बाती हो जाते हैं ना। रोड पर बैठकर मरे हुए कुत्ते को खा रहा है एक शख्स। बोल दो आप ये भी झूठ है। मैं देखा हूं वीडियो है वो। और फिर एक ज्योति कुमारी, एक 14 साल की बच्ची है, 1200 किलोमीटर अपने जख्मी वालिद को साइकिल पर बिठाकर बिहार के बेगूसराय लिया था दिल्ली से। तो ये आप देखिए कितनी क्या हो गया इन हुक्मरानों को कि कह रहे हैं कि नहीं, वो बच्ची साइकिल पर बिठाकर ले गई तो साइकिल फेडरेशन वाले बोल रहे थे आ जाओ तुमको हम ट्रेनिंग देंगे। अरे भाई, वो मजबूरी की हालत में तुम तौहीन कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उस बच्ची की गुर्बत का, उसकी मुश्किल का, तकलीफ का। अगर उसके पास तुम ट्रेन का इंतजाम कर देते बगैर पैसे लिए तो बच्ची 1200 किलोमीटर साइकिल पर अपने वालिद को बिठाकर नहीं लेकर जाती। अरे शर्म करो तुम लोग, हुक्मरानी तो कर रहे हो, एक गरीब बच्ची अपने वालिद को बिठाकर साइकिल पर ले जाती हो, तुम मजाक उड़ा रहे हो उसका मजाक उड़ा रहे हो। तेलंगाना की हुकूमत 20 लाख करोड़ का पैकेज, क्या मट्ठी पैकेज है? 1 लाख लोगों को तेलंगाना की हुकूमत ने ट्रेन से भिजाया, बंगाल को, बिहार को, झारखंड को। 6 करोड़ रुपए तेलंगाना की गवर्नमेंट ने दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपने कितने पैसे दिए बताइए? तेलंगाना से 6 करोड़ आप लेते हैं। और फिर वरंगल में आज मालूम अखबार की रिपोर्ट है कि 4 लोग बंगाल के वो खुदकुशी कर लिए क्योंकि वो गनी बैग सीते थे, कारोबार नहीं मिला, वो तमाम के तमाम किसी एक बोली में कूदकर अपनी खुदकुशी कर लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, 1.27 बिलियन रुपीस उसमें, मगर उस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वजीर आजम बादशाह की तरह जैसा दिल में आया उसको बांट देंगे। क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आते उसमें आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर सबसे अहम बात कि लेबर्स में मिनिमम वेजेस को खत्म कर रहे हैं। हमारे मुल्क में 19 करोड़ 50 लाख वेज अर्नर्स हैं, जो 49% है हमारी वर्क फोर्स का, जो छोटे इंडस्ट्रियों में काम करते। क्या किया इन्होंने, इस सरकार ने क्या किया कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट इन लोगों को नहीं, बल्कि उसकी जगह पर और मसाइब और मुश्किलात ला दिए। यूपी की गवर्नमेंट ने 30 कानून को सस्पेंड कर दिया जो वर्कर्स को तहफ्फुज़ फराहम करते थे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 चलेगा, 30 कानून को खत्म कर दिए। माने वो कानून क्या थे कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको वेंटिलेशन की जरूरत है, वो खत्म हो गया। टॉयलेट की जरूरत है, वो खत्म कर दिए। उसको ब्रेक मिलना, वो खत्म कर दिए। यानी उसको खाना मिलना हफ्ते में, वो खत्म कर दिए। सेफ्टी नॉर्म्स को खत्म कर दिया गया है। अरे फिर ये इंसान है क्या है? ये लोग एक वर्कर है, क्या करेगा? मजदूर है, उसको आगे सहूलतें नहीं देंगे। आपने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को ये बोल के निकाल दिया, नहीं ये तो बिजनेस नहीं लाता। अरे फिर यहां जो फिर वियतनाम में जो कारोबार जा रहा है, बिजनेस जा रहा है, किसके जा रहा है? कि वहां पर नहीं है कानून? वहां पर भी कानून है। आप बताइए कि इस तरह से मजदूरों पे जुल्म किया जा रहा है। और ये क्या था? ये जो कानूनों खत्म कर दिया गया, ये क्या था कि मजदूरों को बगैर उनकी सुनवाई करे उनको नहीं निकाल सकते, उनको तनख्वाह देना। मगर ये नहीं समझ, ये मौका अच्छा था लॉकडाउन का, निकाल दो। ये सब गलत हो रहा है। इससे इन्वेस्टमेंट चीप लेबर का नहीं है। अगर ये सब होता तो फिर लोग कंपनीज वियतनाम, फिलीपीन क्यों जा रहे? वहां पर भी तमाम चीजें हैं। और एक और अहम बात जो मैं आपके सामने करना चाह रहा था कि तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर देर किस बात की, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाहु खैर।